بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دنیا میں جس طرح مرد اور عورت کا جنسی عمل ہوتا ہے، کیا جنت میں بھی جنسی عمل ہوگا؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیا جنت میں بھی مردوں کو بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوا کرے گی، اور کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے، اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی حوروں سے جب مرد ہم بستری کریں گے تو ہم بستری کے بعد حوروں کی حالت کیسے ہو جائے گی۔ بلکہ ناظرین، آج آپ یہ بھی جانیں گے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ اگرچہ یہ سوال ازرا مذاق ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مزہ سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں دیں گے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے اس سب سوالات کے جوابات آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اس زمین میں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ یہاں پر ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب حسین و جمیل بنا دیں گے۔ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن اس عورت کو جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے۔ اور ہاں، جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے، اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے، اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرما دیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ بلکہ ناظرین، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2 یا 4 شوہروں سے یتبع دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے۔ اگر سب شوہر اس اخلاق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابر باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے اصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کی جائے گی، بلکہ جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی برے خیالات ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گے، اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے نصوص سے ثابت ہے۔ جنت میں انسان چاہے گا اسے وہ ملے گا، اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا عمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، یہ سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ متعدد نصوص میں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے نعمتوں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتی لوگ آخرت میں اپنی دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ یہاں جنت کے مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت
اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا، یہ شرمگاہیں نہ تکنے والی ہوں گی نہ ٹوٹنے والی، جنتی بے دربیک ہم بستری کی لذت حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ بیان کی گئی تمام حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جنسی خواہشات کی تکمیل کا سامان بہت عمدہ طریقے سے ہوگا، لیکن وہ جنسی خواہشات جو برا اور بدکاری کی زمرے میں آتی ہے، ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ وہاں گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسن اور جمیل اور خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پہ داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ کریں گے، بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو بھی اپنی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافات دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا ہوگا، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ بلکہ حضرت حنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فرفتہ زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سنوں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت جس میں یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ اگر جنت کی حور جنت سے زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شاطی مزامیر نہیں بلکہ اللہ پاک کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق میں ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور باہوں کے سوا جنتی کے بدر پر کئی بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کی معلوم ہوگی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گی۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا سے ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا میں 3 جنتی چیزوں سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے صرف 3 چیزیں اس زمین میں پائی جاتی ہیں، ایک عجوا کھجور کا درخت، اور دوسرا اوکے، اور جنت کی برکات میں سے ہر روز کی رات میں نازل ہوتے ہیں، اور تیسری چیز حجر اسود جو جنت سے زمین پر آیا ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ اور ہماری نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔